انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت انسان کی عقل ہے، انٹلیکٹ. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اب جدید میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ دماغ بھی سوچتا ہے اور دل بھی سوچتا ہے، لہذا دونوں چیزوں کو آپ ملا کر عقل کہہ لیں. حتیٰ کہ سب سے بڑا حق یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا عز وجل وعلیہم الصلاۃ والسلام، یہ بھی اسی عقل کی بدولت ممکن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی اور اس فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی قرآن حکیم کے اندر بھی وہی 10 کمانڈمنٹس ارشاد فرمائی ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں. اور قرآنک ورژن ان کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک ہے، 17 آیات میں. اور اس میں جو 9th کمانڈ آئی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس چیز کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، اپروپریٹ ٹرانسلیشن فواد کی ہے عقل. فعید کہتے ہیں عربی میں بھجیا کو، فائدے والی چیز کو، ایکسٹریکٹ کی گئی چیز. ان 3 اعضاء کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسی طریقے سے سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، اور نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے، اولو الالباب. اور اس کے برعکس جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتے، اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک عضو کا ذکر کر کے آخر میں گاڑا فتویٰ لگایا ہے. جو لوگ کان استعمال نہیں کرتے، آنکھیں استعمال نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر گاڑا فتویٰ لگایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ تو جانوروں کی مانند ہیں مگر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. والعیاذ باللہ. تو بھائیو، قرآن حکیم نے توہمات کو ریجیکٹ کر کے ڈیفینیٹ علم کے اوپر عقائد اور نظریات رکھنے کی ترغیب دلائی. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 10 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. دوزخی جب دوزخ میں پہنچیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور کانوں سے بات غور سے سن لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن اوپینین آئے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا، پس پھٹکار ہو ان اصحاب السعیر کے اوپر، دوزخ والوں کے اوپر. اب جرم ماننے کا فائدہ کوئی نہیں. اور بھائیوں، رسولوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے خود گمراہی سے بچ کر حق کا راستہ اختیار کرنا ہے. سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو اسے اختیار کر لو، چاہو تو انکار کر دو. یہ من چلے کا سودا ہے، لیکن انجام پھر مختلف ہوگا. انکار کرنے والوں کا انجام پھر اللہ کا غضب، اور ماننے والوں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام جنت. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو اعضاء دیے ان کی وجہ سے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے کہ انسان نے خود
ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ ڈیسٹنی کا بہانہ بنانا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، میری قسمت میں یہ لکھا تھا۔ اگر اس طرح کی یہ تمام معاملات جو اللہ تعالیٰ نے حکمیہ ہمیں ارشاد فرمائے ہیں انہیں تقدیر پر چھوڑ دیا جائے، پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا۔ رسولوں کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اس بات پہ جھنجھوڑیں کہ ہم اپنی عقل کو، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو استعمال کریں۔ ادروائز اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کی ڈیسٹنی میں دوزخ یا جنت لکھی ہوئی ہے، پھر تو رسولوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کتابوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو ان کتابوں کا مقدمہ اور رسولوں کا مقدمہ اسی بات پر قائم ہے کہ ہم نے اپنا انٹلیکٹ استعمال کرنا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، بھائیو، قرآن حکیم صرف 2 علوم کو مانتا ہے، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، ڈیفینٹ سائنس کا علم جو مشاہدات اور تجربات کے بعد اسٹیبلش ہو جائے، ہائپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں۔ اور سائنس کی ہم ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ The knowledge obtained through observations and experiments is known as science۔ مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے۔ تو قرآن صرف 2 علوم کو مانتا ہے، ریویلڈ نالج وحی کا علم یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم، تیسرے کسی علم کو قرآن نہیں مانتا۔ بس مختصراً یہ بات عرض کر دوں کہ بھائیو، ہم نے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے یہ بات ڈیفینیٹلی علم کے ساتھ حاصل کی ہے کہ پیٹرول جو ہے یہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے۔ اب یہ پیٹرول کی جو کوالٹی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ڈیفینیٹ ہے جس طرح کے کتاب و سنت کا علم ڈیفینیٹ ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے قوانین بنائے وہ تو بڑے محکم ہے۔ پوری سائنس کی بنیاد ہی ان محکم قوانین کے اوپر ہے۔ اگر یہ قوانین روزانہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں تو کوئی بھی سائنٹیفک ڈسکوریز کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی بھی چیز، کوئی مشین نہیں بنا سکتے۔ اگر فرکشن ختم ہو جائے تو ہماری گاڑیاں جو ہے روڈ پہ نہیں چل سکتی۔ تو یہ ڈیفینیٹ محکم لا ہے۔ آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، روزانہ تو نہیں ٹھنڈی ہوتی۔ اور سمندر بھی ایک دفعہ ہی پھٹا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، روزانہ تو پھٹتا ہی نہیں ہے، ورنہ تو یہ سارے کے سارے معاملات چل نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مضبوط اور محکم قوانین ہیں، اور اتنے محکم قوانین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر بادشاہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو دلیل پیش کی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں، وہ ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ یہ ڈیفینیٹ لا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر۔ اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں، لیکن اس نے قانون تو بنایا، تو اس پر وہ کافر خاموش ہو گیا۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، یہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے۔ بعض کفار اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں جی سورج تو نکلتا ہی کوئی نہیں ہے، تو ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ تو بھائیو، یہی کفار جب اپنی اخبار کے اوپر روزانہ ٹائمنگ دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ سن رائز اور سن سیٹ۔ تو اس وقت اگر ہم ان کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں کہ بھئی سن تو رائز کرتا ہی نہیں، نہ سیٹ ہوتا ہے، تو کہیں گے نہیں نہیں یہ تو زمین کے ریفرنس ہے۔ تو بھائی یہ بھی زمین کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، ریلیٹو ٹو زمین، ورنہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو زمین کی جو گردش ہے اس کی وجہ سے سارے معاملات چلتے ہیں۔ وہ مسئلہ نمبر 60 جو ہے ہو از اللہ، انہیں میں نے ڈیٹیل سے بتایا اس لیکچر کے اندر۔ بہرحال جو ایسی بات ہو جس پہ دونوں علوم متفق ہو جائیں، ریویلڈ نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج بھی، تو وہ نور علی نور ہے۔ اس کے برعکس جو شے ریویلڈ نالج سے بھی ثابت نہ ہو اور ایکوائرڈ نالج سے بھی ثابت نہ ہو تو قرآن اس کو حق نہیں مانتا، اسلام اس کو حق نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے اندر تقریباً 90 کروڑ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے، اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا رکھا ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے، تو بس اسی کے ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ اب اس کی دلیل نہ تو ریویلڈ نالج میں موجود ہے اور نہ ایکوائرڈ نالج میں۔ ہاں، ہمیں ایکوائرڈ نالج میں جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ، جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ اچھا، اب ان پلیٹس کو ڈسٹرب کون کرتا ہے؟
इसका जवाब फिर साइंस नहीं देगी, इसका जवाब रिवील्ड नॉलेज से होगा। ये सारी की सारी चीजें एक सुप्रीम बीइंग, सुपर नेचुरल एजेंसी या सुप्रीम अथॉरिटी ने कंट्रोल की हुई है, टाइनीस्ट डिटेल तक। वो तो बस फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को सिर्फ डिस्कवर करते हैं कि ऐसा होता है इस वजह से। अच्छा जी, मद्दो जजर आता है समुद्र में कशिश सकल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से समुद्र में मौजें उड़ती हैं। अच्छा, तो ये फोर्स कहां से आई, क्यों मौजूद है मादे के अंदर, इसके ऊपर फिर साइंस खामोश है। वो कहते हैं ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, बस दैट्स ऑल, इससे आगे नहीं। इसी तरीके से यह अकीदा रखना कि काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो यह नहुसत की निशानी है, तो इसको ना रिवील्ड नॉलेज सपोर्ट करता है ना एक्वायर्ड नॉलेज सपोर्ट करता है, यह एक्सेप्टेबल बात नहीं होगी। इसी तरीके से घर की मुंडेर पर कव्वे का बोलना मेहमानों की आने की पेशन गोई है, इसको ना रिवील्ड नॉलेज सपोर्ट करता है ना ही एक्वायर्ड नॉलेज। तो हकीकत बात यह है कि भाइयों, फिर इस तरह की चीजें जब किसी रिलीजन में दाखिल हो जाएं दीन के नाम के ऊपर, तो फिर ये चीजें लोगों को दीन से ही मुतनफर करवाएंगी। वो कहेंगे ये क्या इलॉजिकल बातें करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आधा सच बड़ा खतरनाक होता है। रिचर्ड डॉकिंस ने जो किताब लिखी द गॉड डिल्यूजन, उसमें आधा सच मौजूद है। जिन चीजों का रोना हम भी रोते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो खुद किताब और सुन्नत के खिलाफ हैं बातें, और फिर उनको मौका मिलता है और वो फिर अपने गलत नजरियात को उस आधे सच के साथ मिला के प्रोपेगेट कर देते हैं, और मुसलमानों का दिमाग फिर उल्टा चलना शुरू कर देता है। तो ये रिचर्ड डॉकिंस जो है बेसिकली ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड का प्रोफेसर है। इसकी उम्र तकरीबन 73 इयर्स है, 1941 की ये पैदाइश है, और इसने 2006 के अंदर इसकी किताब पब्लिश हुई। 406 सफ़ात पर मुश्तमिल वो किताब है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रल होकर उस पूरी किताब को स्टडी किया है। जाहिर है कि जब तक किसी के नजरियात पढ़े ना जाएं उसके ऊपर किसी किस्म का एक्सपर्ट ओपिनियन देना गलत है। तो उसने इस किताब का नाम रखा द गॉड डिल्यूजन। डिल्यूजन कहते हैं फरेब दिया गया नजरिया। तो उसका कहना यह है कि यह कायनात किसी गॉड ने बनाई, किसी इलाह ने बनाई, किसी अल्लाह ने बनाई, किसी भगवान ने बनाई, किसी सस्टेनर ने बनाई, किसी विष्णु ने बनाई, किसी रब ने बनाई। ये तमाम चीजें एक फरेब दिया गया नजरिया है जो आबाओ अजदाद के साथ चलता आ रहा है, इसकी कोई दलील नहीं है। तो इसलिए उसने अपनी किताब का नाम रखा द गॉड डिल्यूजन, और उसमें उसने फिर डिटेल के साथ 406 सफ़ात आप देखें। अब किताब पे अगर मैं उस तरीके से कमेंट्स करूं कि उस किताब में ऐसा सच वैसा रब्त नहीं है जैसा कि एक लिखने वाले के कलम में होना चाहिए, जाहिर है वो हर बंदे की कैपेबिलिटी भी नहीं होती। अब कोई कहे जी मौलाना मौदूदी साहब के जो कलम में ताकत थी वो बाकी उलमा के कलम में आ जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये तो गॉड गिफ्टेड सलाहियत है, बंदा अपने व्यूज बयान करता है, लेकिन उनके कलम में एक ताकत थी, तो वो हम उस चीज को एड्रेस नहीं करते कि उसके कलम का जो वो रब्त है वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो दलाइल दिए हैं उनको इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। और ये जो किताब है द गॉड डिल्यूजन, इसको इंशाअल्लाह ताला मैं 5 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में डिस्कस करूंगा। एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इल्मी पॉइंट नंबर 1, भाइयों, ये जो किताब है द गॉड डिल्यूजन, यानी गॉड का नजरिया एक फरेब दिया गया नजरिया है। इस किताब के ऊपर अगर मैं एक जुमले में अपना एक्सपर्ट ओपिनियन बयान करूं तो वो एक जुमले की शक्ल में यूं बनेगा कि ये किताब जो है रिवेंज है, रिवेंज ऑफ बेसलेस एंड नॉन साइंटिफिक थॉट्स एंड बिलीव्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। मौजूदा ईसाइयत के बेबुनियाद
اور سائنس کے خلاف عقائد اور نظریات کا رد عمل ظاہر ہوا ہے، کیونکہ رچرڈ ڈاؤکنز خود بھی ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، اور اس نے جب عیسائیت کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اور نیو ٹیسٹمنٹ کو، تو اس کو اس میں ایسی چیزیں نظر آئی کہ اس نے کہا یہ کلام تو ماننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے واقعی پھر اس اعتبار سے تو ڈیلوژن کا لفظ صحیح استعمال کیا، جو کچھ اس کے اندر خدا کا کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے اور بگاڑ کے چیزیں، جو ظاہر ہے کہ تورات اور انجیل اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں ہمارے پاس موجود ہے، اصلی حالت میں تو موجود نہیں ہے۔ اور جب تحریف شدہ چیز ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ سائنٹیفک ایررز بھی ہوں گے۔ مثلا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں پورے ریفرنسز دوں گا تو ٹائم زیادہ لگے گا، کہ زمین چوکور ہے، جبکہ آج ڈیفینیٹ علم سائنس کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چل چکی ہے، فزیکلی دیکھ لیا ہے لوگوں نے، یہ جتنے بھی اجرام میں فلکی ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے سورج چاند، یہ گول ہیں۔ قرآن ایسی غلطی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ ٹیمپرڈ فارم میں نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النازعات میں سورت نمبر 79 اور آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاهَا، ہم نے زمین کو اس کے بعد ایگ شیپ میں بنایا، اور یہ ایگ پرٹیکولر شتر مرغ کا انڈا جو ایلپٹیکل شیپ میں ہوتا ہے۔ قرآن یہ سائنٹیفک غلطی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ ٹیمپرڈ فارم میں نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے۔ اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا، یہ اسی کی کتاب ہے جس نے کائنات بنائی، یہ پوری کائنات اس کا فعل ہے اور یہ کتاب اس کا قول ہے۔ قول اور فعل میں تضاد اللہ کے نہیں ہو سکتا۔ اور بھائیو، یہ جو سائنٹیفک ایررز بیسیکلی کرسچینٹی کی کتابوں میں موجود ہیں، یا جیوز کی کتابوں میں، جوڈائزم میں، انہی چیزوں سے متنفر ہو کر پھر لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آئے جب قرآن کو انہوں نے اسٹڈی کیا، اور 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد 9 مہینے کے اندر 34,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا، امریکنز پلس یورپین سارے ملا کے۔ اور 2007 میں جب پاکستان ہمارے ملک میں کلنٹن آیا تو اس نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے آن ایئر یہ بات بالکل کی، لائیو میں نے خود سنی، کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے، اور ہمارے کریکٹر کی وجہ سے نہیں، اس کتاب کی وجہ سے۔ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر، اور میرا معجزہ ہے وحی کا معجزہ۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد قیامت والے دن میرے ماننے والوں کی تعداد ہوگی۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوں گے، اس معجزے کی وجہ سے۔